وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 1 سے 5، حصہ سوم، درس کا نمبر 2305. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم، یہ کتاب خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے اتری ہے. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ تنزیل الحامیم، اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کے بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. بشیرم و نذیرن، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا، روگردانی اختیار کر لی.
اور وہ سن کر نہیں دیتے، یعنی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور من بیننا و بینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، فعمل اننا عاملون، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اہم آیات ہیں سامعین کرام، ہم مخاطب ہیں۔ دیکھیں قرآن کا مخاطب جو ہے وہ انسان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب انسان اچھا ہو یا برا ہو، دونوں کی بات ہو رہی ہے یہاں، یعنی ایک تو قرآن کی حقیقت بیان ہو رہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن کی حقیقت یہ کہاں سے آیا ہے، کس ذات کی طرف سے، اس کی کیا صفات ہیں، اور یہ کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور پھر جو اس کے رسپانس میں جو نیگیٹو رسپانس آتا ہے تو اس کی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات بس یہ 5 آیات میں یہ مضمون ہے، اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب رحمان اور رحیم آیت نمبر 2 کے بارے میں بات کی تھی، اور 3 نمبر آیت کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ تو بہرحال خلاصے کے طور پہ میں وہ بیان کر دیتا ہوں، یہ جو ہم نے پڑھا ہے سبق۔ دیکھیں ایک تو تنزیل من الرحمن الرحیم ہے۔ عام طور پہ انسان جو اس پر مہربان ہو اور وہ طاقتور ہستی ہو اور نہایت مہربان ہو اس پر، یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو یہ اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمارے انسانوں میں عام رویہ پایا جاتا ہے، جو نہایت مہربان ہو۔ دیکھیں میں انسانوں کی بات کروں، انسانوں میں آپ ایک ضرورت مند ہے، اس پر ایک شخص بہت مہربان ہے، ایک غریب شخص ہے، اس پر ایک اور شخص بہت مہربان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس تم غم مت کرو، تم فکر نہ کرو، بس آج سے تمہاری ذمہ داری میری ہے، اور وہ پھر کرتا بھی ہے، ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، عید بقرعید اور جو کپڑے لتے کھانا پینا گروسری ہر چیز رہائش۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر اس آدمی میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو وہ اس شخص کے مہربانی کو کبھی نہیں بھلائے گا، اور وہ اس کا تابع فرمان ہوگا، آقا بنا لے گا اسے۔ انسانوں کی بات کر اسے آقا بنا لے گا، اور اس کے کہنے پر حتی المقدور عمل کی کوشش کرے گا، یا جو بھی اس سے ہو سکتا ہے یا بن پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ غریب آدمی کیا، وہ تو جو مقابل ہے وہ دینے والا ہے، وہ بہت وسیع قدرت والا ہے۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ شخص اگر اس میں ذرہ برابر انسانیت ہوتی تو اس شخص کی مہربانی کو نہیں بھلاتا اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اپنے حال کو دیکھ لیں، اپنے اور اللہ کے معاملے کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کیا تھے کیا ہو گئے، ظاہری طور پر آپ دیکھیں وہ ایک جراثیم جو خوربین سے ہی نظر آتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف مراحل سے گزار کر ایک بچہ بنا دیا ماں کے پیٹ میں۔ آپ دیکھ لیں نا، ماں کے پیٹ میں بچہ حرکت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ٹانگیں چلاتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے وغیرہ جو بھی ہے۔
تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا، اور پھر یعنی ایک پورا بچہ بنا دیا مجھ سے، چلیں آپ کو اگر شرم ہے تو میں کر لیتا ہوں۔ میں تو یہی تھا، ماں کے پیٹ میں رہا ہوں 9 مہینے میں۔ اللہ نے میری صورت بھی بنائی اور میرے تمام اعضاء بھی بنا دیے اور نہایت حسین بنائے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، سورہ مومن میں ہم پڑھ چکے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں میں 3 پردوں کے اندر اللہ مجھے خوراک دیتا رہا، اور جب باہر نکالا تو میرے لیے غذا کا انتظام ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو سال 2 سال تک تو میں ماں کے پیٹ پر ہی، ماں کے دودھ پر ہی میں انحصار کرتا رہا۔ باقی جب اللہ نے مجھے دانت دے دیے اور مجھے میرے ماں باپ کے یعنی ان کے دل میں میرے لیے رحم، پیار، محبت پیدا کر دیا۔ آپ کس طرح محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے؟ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ ایک ایک چیز جو ہے، دیکھیں یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ جو ہے مخلوق میں تقسیم کر دیا ہے، 100 حصے اس کے پاس ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں ماں باپ کی جو محبت ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم میں مودت، پیار اور رحمت تقسیم کر دی ہے، اس میں تمہارے دل میں ڈال دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ہر بچے کو اپنا، ہر ماں کو اپنا بچہ، ہر ماں باپ کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے۔ حتی المقدور جو ہے ماں جو ہے وہ یعنی اس کی خدمت کرتی رہتی ہے، بچے کو اپنا ہوش تو نہیں ہوتا۔ تو وہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے پہ، یہ اللہ ہے۔ آپ کی تربیت اور ربوبیت، اصل رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر دیکھیں پیدائش سے لے کر، اب پیدائش سے آپ کی بڑھوتری شروع ہو گئی، عمر بڑھنی شروع ہو گئی، سال کے ہو گئے، اب 2 سال کے ہو گئے، 5 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہو گئے، پھر 20 سال کے ہو گئے، پھر 30 سال کے ہو گئے۔ یہ سارے آپ کی، یہ دراصل اللہ تعالیٰ آپ کی، دیکھیں موت تک جو ہے اللہ کی ربوبیت جاری اور ساری ہوتی ہے۔ اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے کہ اس کی اتنی عمر ہوگی، اتنا رزق ہوگا۔ رزق کی تقسیم میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ رزق کی تقسیم میں زیادہ پریشان نہ ہو۔ آپ دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، نمبر 1، پھر یہاں عیش و آرام کے لیے نہیں آئے۔ یہ دنیا دراصل آپ کے لیے ایک امتحان ہے، اس سے آپ کو امتحان پاس کر لیں، اس میں آپ کو جو درجہ ملے گا، جو رتبہ ملے گا، جو نعمت ملے گی، جو اللہ کا فضل ہوگا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ سب اللہ ہے، اللہ رب ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ ہم نے جواب کیا دیا رب کو، رخ پھیر لینا، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت اچھی جگہ بنائی ہے جنت میں، بہت پیاری جنت ہے، اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، عمل صالح، ان کے لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا نعمتیں،
ایک بس میں جملہ کہوں گا جنت کے بارے میں، یہ نعمتوں کے بارے میں. وہ جو نعمت اصلیہ ہے وہ تو سبحان اللہ، لیکن جو اور نعمتیں ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. ایک جملہ تو یہ ہے قرآن کا کہ جو تمہارا نفس چاہے گا وہ ہوگا. اب نفس ہوگا تو چاہے گا نا. اب یہاں بھی ہمارا نفس تو کیا کچھ نہیں چاہتا، لیکن یہاں تو یہ تو جنت نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے. تو یہاں اپنے آرزوؤں کے پیچھے کو پورا کرنے کے لیے خوار نہ ہوا کرے. جو بھی ہے رضا بقضا، بہت اچھے الفاظ ہیں ہمارے شیخ عبد الرحیم کے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. رضا بقضا، رضا راضی برضا یا رضا بقضا، جو قضا ہے. اب قضا کو تو آپ ٹال نہیں سکتے، تو قضا لکھ دی گئی ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، انسانوں کی قسمت لکھ دی گئی ہے، جو بھی ان کی قسمت ہے، اور یہ تقسیم ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا جملہ ہے جفت القلم بما انت لاق. غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے ابا ہریرہ، اے ابا ہریرہ، جو پہنچنا ہے قلم خشک ہو گئے. جفت القلم بما انت لاق، جو تمہیں پہنچے گا اس کے بارے میں قلم خشک ہو گئی. جیسا کہ ایک تنخواہ آپ کی مقرر کر دی جاتی ہے، اگر آپ کسی محکمے میں نوکری کرتے ہیں تو وہاں بس سب کچھ طے ہے کہ اتنا ہاؤس الائنس ہوگا، ہاؤس رینٹ ہوگا، اتنا میڈیکل ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو اس سے زیادہ آپ یعنی جو کیشیئر آپ کو تقسیم کرتا ہے وہ آپ کو تنخواہ سے، اگر مثال کے طور پہ 50 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے تو وہ 1,000 روپے اوپر نہیں دے گا آپ کو، 50 لاکھ ہی دے گا. 10,000 تنخواہ ہے تو 10,000 ہی ملے گی، 2 روپے زیادہ نہیں ملیں گے. یہ یعنی وہ تنخواہ طے ہے آپ کی. تو اسی طرح ہمارا رزق جو ہے وہ طے ہے. اور دراصل دیکھیں ہم تو دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری تو حالت بہت خراب ہے. دراصل یہ ایک امتحان ہے، اچھا یا برا، دونوں حالتوں میں امتحان ہے. اگر کوئی خیر کی حالت ہے، کوئی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ زیادہ سخت امتحان ہے. دولت کے انبار ہیں اور بے شمار دولت ہے، بے شمار زمینیں ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، یا آمدن آ رہی ہے، یا کوئی آپ کا کاروبار چمک گیا ہے، پیسے آ رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں، منافع ہو رہے ہیں. یہ زیادہ امتحان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں جو مالدار لوگ ہیں یا جن کے پاس، جن کی جیب تقریباً بھری بھی ہے، ان کا رویہ متکبرانہ ہو جاتا ہے، باتیں متکبرانہ ہوتا ہے، عاجزی ختم ہو جاتی ہے، ایک کبر آ جاتا ہے. متکبر تو خیر ہم سب ہیں، امیر ہو یا غریب ہو، لیکن جو امیر ہے وہ ایک خاص اطرانہ ہے، اس کے وہ ایک بڑائی، اپنی بڑائی جمانا چاہتا ہے، دوسرے کو برے الفاظ، حالات کے حساب سے کوئی ناراضگی ہو گئی، رشتہ داروں کو گالیاں، اور بھائی سے برا سلوک کرتا ہے یا بھائی بہن سے برا سلوک کرتا ہے. تو اس طریقے سے بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دراصل ایک امتحان ہے، رضا بقضا. آپ امتحان دیجیے
اور آگے بڑھ جائیے. بس آپ کا موت کے وقت آپ کا امتحان ختم ہو جائے گا. نتائج جزوی طور پہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، زندگی، وہ کہتے ہیں نا، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، اچھی یا بری، ثواب بھی ملتا ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ان کو میں نے دنیا میں بھی بھلائی ملتی ہے. ہمارا تو ذہن الٹا ہے، تو ہم بھلائی تو صرف یہ گندگی کو بھلائی کہتے ہیں نا، مال و دولت کو. ہمارا ذہن الٹا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو دنیا سے بھلائی شروع ہو جاتی ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. ہم ان کو ضرور دنیا میں ایک اچھا ٹھکانہ دیں گے. یہ ہماری شیطانیت ہے، ہمارے اندر معاشرت طاغوتی ہے. ہم لوگ علم نہیں رکھتے، نہ علم لقوم یعلمون ہے نا، آیت نمبر 3 میں. لیکن ہم علم سے کام تو نہیں لیتے. اس کے بارے میں نے آپ کو بات کی تھی. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے بات شروع کی تھی رحمان اور رحیم سے. اللہ کی رحمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتیں تو تم گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار. تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہم، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہم نہ شکرے لوگ ہیں، نہ قدرے لوگ ہیں. آج کا مسلمان، فرد ہو یا امت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یہ ناشکرا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ہم نے بھلا دیا ہے. اللہ کی ناشکری کو ہم نے اپنا وظیفہ بنا لیا ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. ہمارے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ تم نے تو اپنا اوڑھنا بچھونا تکذیب آیات کو بنا لیا ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم زندگی تو تکذیب کی حالت میں گزارے. آج مسلمان مکذبین میں سے، یہ ہر چیز کو جھٹلا رہا ہے. جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس پر، ہر نعمت کو اس نے جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے. کوئی حد ہوتی ہے اعراض کی، بے رخی کی، بغاوت کی، ناشکری کی، ناقدری کی. کوئی حد، ہم نے تمام حدود پار کر لی. اللہ تو مسئلہ جو ہے دیکھیں، تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ کتاب جس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب، میں تو بڑا مہربان ہوں، بڑا کرم فرمانے والا، بڑا مہربان ہوں. اور اس کی مہربانی تو دیکھ لیں. اس وقت اگر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، تو یہ آکسیجن جو ہوا میں جس سانس لے رہا ہوں، پہلے تو یہ دیکھیں یہ آکسیجن کا انتظام میرے لیے کس نے کیا ہے اور کیے جا رہا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں آکسیجن تو بکتی ہے مریضوں کے لیے. جب سانس کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ آکسیجن بل بڑا آتا ہے. بہرحال تو رحمان الرحیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. کیا ہوا انہیں جو نصیحت سے، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہوا انہیں کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ آج کا مسلمان اعراض کر رہے ہیں. یہاں ہے نا اعرض وما لهم عن التذکرۃ، نصیحت سے، یاد دہانی سے منہ موڑ لیا.
گویا کہ بتکے ہوئے گدھے ہیں، حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ سے کیا بھاگنا ہے؟ اللہ کی طرف تو دوڑنا چاہیے، وہ تو بڑا رحیم کریم ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے، اس سے بڑا مہربان تو ہے ہی نہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایک دعا ہے قرآن کی، وقل رب اغفر وارحم، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں ایک ہی تو ذات ہے، باقی تو اس کے اسباب ہیں، اسباب سے دے گا وہ۔ یہ قرآن سبب ہے، نبی سبب ہے۔ آج کا اگر کوئی شخص آپ کو مل جائے، کوئی دل والا، وہ اسباب ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ پیغمبر بشر ہے، یہاں آیا قل انما انا بشر مثلکم، میں خدا نہیں ہوں، میں بشر ہوں، میں ایک پیغام دے رہا ہوں تمہیں۔ ابھی آئے گی وہ بات، لیکن میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، نصیحت سے ہم اس طرح بھاگ رہے ہیں گویا بتکے ہوئے کہتے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کی مسلمان امت، اللہ سے اس نے فرار کا راستہ اختیار کر لیا۔ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کو، دیکھ لیں کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ قوم کی بیٹیاں جو ہیں کیا کر رہی ہیں، ٹک ٹاکس پہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ جو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، یعنی جو ویڈیوز بن رہی ہیں وہ مذاقیہ ویڈیو ہیں، اور وہ ہے ہر یعنی جو پرائیویٹ چینل ہے، ہر چینل پہ ایک کنجر خانہ کھلا ہوا ہے۔ جو پہلے ہوتے تھے نا وہ کنجرے، جو پہلے وہ ہوتے تھے سٹیج آرٹسٹ، اس میں بڑی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ہر چینل کو ضرورت ہے کہ بہروپ بنے، بہروپ یہ بنے، کوئی کسی مرد میں عورت بنی ہوئی ہے، عورت بن گیا ہے، اور کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی چیز میں ہمیں اللہ کے حدود کا پاس نہیں ہے۔ یہ سارا معاشرہ غدار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ سے بھاگ گیا ہے۔ اللہ کو پکڑائی دینے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم لفظ میں بول لوں، اللہ کو پکڑائی تو آپ یعنی دینی ہے، اس میں آپ کی نجات ہے۔ اللہ کے آپ غلام بن جائے، عبد بن جائے، آپ تو شیطان بن گئے، آپ تو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، جبکہ ہمیں حکم ہے فَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کھلا دشمن ہے تمہارا۔ بہرحال جو آج کا سبق ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو کہ رحمان ہے، رحیم ہے، آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، آپ نے کیا سلوک کیا ہے، رب کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے۔ ایک حدیث ابھی میں سن رہا تھا، قیامت کے دن ہر شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال جواب نہ لے لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں، عمر جتنی بھی تھی کہاں گنوائی، کس لیے گنوائی، کیا کرتے رہے، کیا مقصد بنا کے جیتے رہے، جوانی کہاں خرچ کی، کن کاموں میں جوانی کو صرف کر دیا۔ جوانی کا عرصہ ایک بہترین عرصہ ہوتا ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور جو میں نے تمہیں علم دیا تھا، جو علم تھا تمہیں، اس کتنا عمل کیا اس پر۔
آج یہ سارے سوالوں کا جواب ہمارا نیگیٹو میں ہے، نفی میں ہے۔ عمر کو ضائع کر رہے ہیں، جوانی تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ وہ ایک ہے نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبران، فارسی کا ایک مقولہ ہے نا کہ جوانی جو ہے، جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا شیوہ ہے، ہم تو پیغمبر نہیں ہیں، نہیں تو ہم تو جوانی میں توبہ نہیں کریں گے۔ یعنی اس لحاظ سے ہم لیتے ہیں نا، ہم تو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ عام طور پر ہم نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں۔ انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے، دو تمنائیں جوان ہوتی رہتی ہیں، عمر کی اور مال کی۔ 70-80 سال کی عمر ہوگی، دیکھو بھئی کوئی نیا کام دیکھو، پیسے کمانے ہیں، اور پیسے ہیں تو یہ لگاؤ، پلازا بنا لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ میں خود اس بات کا شاہد ہوں، آپ کو میں نے بتایا ہے۔ بس نئے بس یہ کارخانہ اور کھول لو، ادھر ایک برانچ کھول لو، اس کی ادھر کھول لو، یہ ساری بس اسی میں ہمارا ذہن خرچ ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں آپ سوچیں، بے سوچے ذہن زندگی گزاریں گے تو بہت بڑے نقصان سے دو چار ہوں گے۔ لقوم یعلمون آیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں 3 نمبر آیت ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ کتاب خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے اتری ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم